کبھی انہوں نے کم علمی کا اظہار نہیں کیا، کبھی انہوں نے ڈر اور خوف کا اظہار نہیں کیا دشمن کے مقابلے میں، کبھی انہوں نے لالچ نہیں کی۔ یہ چیزیں ایک رہبر اور ایک قائد کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ڈرپوک ہوگا تو دشمن کے خوف سے دب جائے گا، اگر لالچی ہوگا تو مال کی لالچ میں دب جائے گا، اگر علم نہ ہو تو جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوگا۔ ائمہ کے لیے پیغمبر نے یہ چیزیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا زاہد، اور ہمارے ائمہ میں یہ ساری خصوصیات موجود ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ امام کے فرائض منصبی اور اوصاف ہیں۔ کبھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، یہ جو ہیں طویل گفتگو ہوگی۔ اسلام نے رہبر ربانی کے لیے ضروری قرار دیا کہ بے حد عالی اوصاف کے مالک ہوں، اور علم و دانش اور ایثار و اخلاق کے معاملے میں دوسرے تمام افراد سے، اپنے زمانے کے افراد سے بلند ہوں، اور ہر قسم کے گناہ اور اشتباہ سے پاک ہوں۔ کس لیے؟ تاکہ امت کو 100% اعتماد ہو جائے ان کے اوپر کہ بھئی یہ بھولتے نہیں ہیں، اور جہالت ان میں نہیں ہے، ڈر ان میں نہیں ہے، لالچ ان میں نہیں ہے۔ تو اگر ایک انسان اعتماد نہ کرے تو کیا کرے جب کوئی نقص نہیں ہے ان میں؟ خدا نے ایسے نمونے پیش کیے ہمارے لیے۔ لہذا خداوند متعال کے لیے شائستہ ہے، اور یہی شائستہ ہے کہ ایسے افراد کو بھیجیں معاشرے میں، نہ ان افراد کو کہ جو 40 سال تک گمراہ رہے اور اس کے بعد بھی گمراہ ہوئے، اور وہ ڈر کے مارے بھاگتے بھی رہے اور غلطیاں بکتے بھی رہے، گناہ کرتے بھی رہے، نمازیں قضا ہوتی رہی۔ خدا کے لیے واقعا ناشائستہ ہے کہ ایسے افراد کا انتخاب کریں جو اسلام سے زیادہ کفر و شرک سے آشنا ہے۔ خدا کے لیے واقعا نازیبا ہے۔ کیا خدا کے بعد افراد ختم ہو چکے ہیں؟ اچھے لوگ ختم ہو گئے ہیں خدا کے پاس کہ وہ برے لوگوں کو انتخاب کریں؟ ایک نبی دین کا بانی ہوتا ہے، صاحب شریعت نبی، اولو العزم نبی شریعت لے کر، دین لے کر آ جاتا ہے۔ اب اگر وہ نبی اس دنیا سے جائے، وہ پیغمبر، تو اس دین کے لیے ایک اپنے جیسا محافظ چاہیے کہ جو نبی کی طرح دل سوز ہو، جو نبی کی طرح علم رکھتے ہوں، جو نبی کی طرح دین کی تبلیغ کرتے ہوں، جو ہو بہو نبی ہو، ہو بہو نبی، ایک فرق کے ساتھ کہ وحی کا سلسلہ پیغمبر اسلام کے بعد منقطع ہو گیا، باقی تمام خصوصیات ہمارے ائمہ میں موجود ہیں۔ تو لہذا ہمارے ائمہ کیا ہے؟ نفس رسول، یعنی ہو بہو رسول، الا انہ لا نبی بعدی۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہے، لیکن خصوصیات وہی، تمام تعلیمات پیغمبر اسلام ان کے پاس موجود ہیں۔ ہر امام جو کچھ بیان فرماتے ہیں، ہمارے ائمہ کا اعلان ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی طرف سے فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہمارا علم پیغمبر اسلام کی طرف سے، وہاں سے علم سینہ بسینہ ہمیں ملا، خدا متعال نے عنایت کیا۔ ایسے افراد بہتر ہیں، یا وہ لوگ جو ڈکشنری ڈھونڈتے رہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ ایسے لوگ وہ کیا جانے جن کے پاس علم خدا کی طرف سے سب کچھ وہاں سے لے کر آ جائیں۔ تو ایک نبی دین کا بانی ہوتا ہے، اور امام اس دین کا محافظ ہوتا ہے، مبلغ بھی ہوتا ہے، اور جن کاموں کو پیغمبر اسلام نے ادھورا چھوڑ کے گئے ہیں، تو امام کا کام، جانشین کام ہے کہ ان کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں۔ تمام ائمہ نے پیغمبر اسلام کے جن امور کو پیغمبر اسلام نے تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا، نہیں پہنچا سکا، انہیں پائے تکمیل، چونکہ تتمہ نبوت ہے، امامت مکمل نبوت ہے، حصہ ہے نبوت کا، امامت ان کا حصہ ہے۔ وہی کام جو پیغمبر اسلام نے کر رہے تھے اور دنیا چلے گئے، اس کے بعد ائمہ نے اس کام کو جاری رکھنا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بارہا عرض کیا کہ حضرت آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پیغمبر اسلام کے کام کو، بلکہ تمام انبیاء کے کاموں کو آخری پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ وہ ظہور کریں گے کس کے کام کو؟ اسی دین اسلام کو مکمل کرنا ہے، اسی کو نافذ کرنا ہے، اسی قرآن اور اسی شریعت کو نافذ کرنا ہے۔
جس کے لیے پیغمبر اسلام آئے تھے. تو امام محافظ ہوتا ہے اور دونوں من جانب اللہ مأمور ہوتے ہیں. نبی بھی خدا کی طرف سے مأمور ہیں اور امام بھی دونوں خدا کی طرف سے مأمور ہوتے ہیں. وحی صرف وحی سے مراد دین کی جو ضروری باتیں خداوند متعال دین اور شریعت کے عنوان سے بیان کرتے ہیں. ورنہ فرشتے بہت ساری باتیں ائمہ پہ اور جو ہے ہماری پاک بیویوں میں فرشتے آ جاتے ہیں, بہت ساری باتیں بیان کر دو. کوئی مسئلہ نہیں, ہمیشہ ائمہ کے بعد فرشتے آتے رہتے. آج بھی آقا امام زمان کے بعد فرشتے آتے ہیں, بہت ساری باتیں. اسے ہم وحی نہیں کہتے. وحی صرف قرآن کی آیتیں جس طرح سے وہاں آ جاتے ہیں کہ آج مثال وَلِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, جو ہے اس طرح سے تیمم کی آیت لے کر, تو احکام وغیرہ وغیرہ کی آیتیں لے کر جو خاص ایک وحی کے عنوان سے فرشتہ, وہ سلسلہ ختم پیغمبر اسلام کے بعد. اور امام تمام تر علم نبوت کا وارث ہوتا ہے. امام پہ وحی نہیں آتی اس عنوان سے, دین کے عنوان سے, احکام کے عنوان سے, شریعت کے عنوان سے وحی نہیں آتی, لیکن وارث علم پیغمبر ہیں. تمام علوم پیغمبر کا وارث ہیں. گو اگرچہ امام پہ وحی نازل نہیں ہوتی, لیکن اسے نبی کے دینی نظام کی تمام جزئیات پر مکمل دسترس حاصل ہوتا ہے. جو کچھ پیغمبر اسلام پہنچا چکے ہیں ان پر بھی حاوی ہیں. جو کچھ پہنچانا چاہتے تھے یا پہنچانا تھا انہیں, ان سب پر تو وہی کام کریں گے جو جہاں سے پیغمبر اسلام چھوڑا ہے وہیں سے آگے چلائیں گے دین اسلام. کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کہ آج سے تم لوگ وضو اس طرح سے کریں, آج سے تم لوگ خمس اس طرح سے دیں, آج سے نہ, کوئی نیا نظام نہیں. وہی سلسلہ پیغمبر اسلام کے, اسی کو جاری رکھنا ہے تسلسل کے ساتھ. لہذا مکمل نظام مصطفی پہ دسترس حاصل ہے, ولایت حاصل ہے, اختیار حاصل ہے ائمہ اطہار کو, چونکہ وہ وارث پیغمبر ہیں ہر لحاظ سے. نبی اور امام دونوں کا ایک مخصوص تعمیری کردار ہوتا ہے, اور اسلامی معاشرے کے مفاد میں خواہ کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے, اسے پہلو تو ہی نہیں کریں گے. یہ خصوصیات ہوتی ہے, پیغمبر نے یہی کام کیا. ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام کے لیے قربانی کی ضرورت ہو اور ائمہ آ کر اپنے زمانے میں امام آ کر کہیں کہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے. کسی امام نے ایسا نہیں کیا. ہمارے ائمہ کی مظلومیت اس بات کی گواہ ہے کہ وہ اسلام کی خاطر کیا کرتے تھے. 14 سال اگر زندان میں, ورنہ ائمہ ایک چھوٹی سی حکمت عملی اب اپنا لیتے اپنے مفاد کے لیے. درباروں میں بادشاہوں کے پاس ان کی کرسی ہوتی, سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے, دنیا کی ہر چیز ان کے پاس ہوتی. کس چیز کی کمی تھی؟ نہ علم کی کمی ہے, نہ تقویٰ کی کمی ہے, نہ ان کے پاس کرامات کی کمی ہے. زمین و آسمان کے راستوں میں انہیں کس کی کمی تھی؟ اور پھر بھی زندانوں میں رہنا کس انسان کی عقل قبول کرتی ہے؟ کس انسان کی قبول کرتی ہے کہ ایک ایسی ہستی, یہاں پاکستان کا ایک سائنسدان کو جب جو ہے خانہ نشین کر دیتے ہیں, قومیں فریاد کرتی ہیں کہ اس کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ اسے خانہ نشین کر دیں. تو ایک سائنسدان کا اگر یہ حال ہے تو امام کا کیا حال ہے؟ ایک امام 14 سال زندان میں, جبکہ اس سے بہت سارے معجزات لوگوں نے دیکھے, کرامتیں لوگوں نے دیکھی, اخلاق لوگوں نے دیکھا, ان کا علم لوگوں نے دیکھا, ان کا کردار دیکھا, پھر بھی زندان میں. ظاہر یہ لوگ قربانی دینے گئے تھے. کربلا اس بات کی گواہ ہے, آقا امام حسن کی زندگی گواہ ہے, آقا امام سجاد کی اسیری گواہ ہے, سب کچھ. ان کی مظلومیت گواہ ہے کہ یہ قربانی دینے آئے تھے اپنے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود. سب کچھ ہونے کے بعد ان کی شجاعت لوگوں نے دیکھ لی تھی اور ان کی سخاوت بھی دیکھی ہے, سب کچھ دیکھا ہے, اور ان کا علم بھی لوگوں نے دیکھا. لیکن پھر بھی یہ زندان ب زندان, دربار ب دربار, شہر ب شہر, اور ان کی عظیم ترین قربانیاں, یعنی یہ اسلام کے لیے قربانی دینا چاہتے. یہ خصوصیت ہوتی ہے. باقی آ جائیں, باقی جنہیں امت نے انتخاب کیا ان کی قربانی دکھائیں ان کی قربانی.
اگر بعض نے بے تحاشا مسلمانوں کو قتل کیا ہے تو یہ قربانی ہے، تو قربانی نہیں ہے۔ انہوں نے خود کیا قربانی دی ہے؟ ان کی کتنی اولاد قربان ہوئی ہے، کتنے بچے ان کے قربان ہوئے ہیں، کتنی جائیدادیں ان کی قربان ہوئی ہیں، جبکہ تاریخ میں ان کی جائیدادیں تاریخ میں درج ہیں، کتنی جائیدادیں بنا دی انہوں نے اپنے لیے۔ تو نبی اور امام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ دین کے لیے جس قدر بھی عظیم قربانی دینی پڑے وہ دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ ائمہ طاہرین نے دین اسلام کی خدمت میں جو لافانی کردار ادا کیا اس کی اہمیت سے انکار ناممکن ہے۔ کوئی سورما آ جائیں اور انکار کر کے دکھائیں کہ انہوں نے کچھ نہ کیا۔ مثلا آقا امام حسین نے منافقین کے خلاف مبارزہ کیا، جنگ کی اور استبداد کی جڑیں اکھاڑ دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات اور دیگر علوم کی اشاعت کے سلسلے میں بے مثال خدمات انجام دی۔ امام علی رضا نے احکام دین کی مدافعات کی اور بہت سارے مناظرے کی اور دین اسلام کو چار چاند لگا دیے۔ دور دراز علاقوں میں اسلام کو پھیلا دیا آقا امام رضا نے اپنے سفر کے ذریعے۔ خارجی افکار ناصبیوں کے ساتھ، سائرین کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ آقا امام رضا نے مبارزہ کیا، مناظرہ کیا اور دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا۔ ان کے خلاف فکری رہبری، ان کفر و شرک کے خلاف اور فکری رہبری مہیا کی۔ یہی بات دوسرے ائمہ کے کردار میں بھی صادق آ جاتا۔ انہوں نے اپنے اپنے دور کے مخصوص حالات میں بہت عظیم کردار ادا کیا۔ آقا امام سجاد کے کردار کو، آقا امام باقر کے کردار، آقا امام حسن عسکری کے کردار کو تاریخ میں ہے۔ یہ خود ایک معجزہ ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے کہ اس قدر دشمن ہونے کے باوجود بھی ان کے کردار کتابوں میں ثبت ہیں، ان کے کردار کتابوں میں ثبت ہیں، دشمنوں نے لکھا ہے۔ یہ خود معجزہ ہے کہ دشمن اندھے ہوتے ہیں، انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ اور آج تکفیری گروہ آئے ہیں کہ وہ کتابوں سے اب نکالنا چاہتے ہیں، بہت ساری کتابوں سے نکال دی ہیں اور تحریفیں شروع ہیں، آج بہت بڑے زوروں پہ شروع ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں میں، صحاح ستہ میں احادیث کم کرنا شروع کر دیے، احادیث میں سے کلمات نکالنا شروع کر دیے۔ ان کی طرف آپ توجہ رکھیں کہ کتابیں آپ کو آج سوچ سمجھ کے لینی ہے، ہر کتاب میں ہر بات آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر بھی دشمنوں نے اتنے لکھے ہیں کہ ہمارے ائمہ کی جو ہے سیرت چھلک رہی کتابوں میں۔ اب ان کے کردار کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ الہی رہبر ہیں اور ایسے نکل۔ انہوں نے اپنے اپنے مخصوص دور میں بہترین انداز میں جو ہے الہی کردار ادا کیا۔ بس ان عام فرائض کی بجاوری کے علاوہ جو ان سب پر بحیثیت دینی پیشوا کے عائد ہوتے تھے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے دور اور وقت کے حالات کے تقاضوں کے مطابق کچھ مخصوص خدمات بھی انجام دی ہیں اور ان کی بجاوری میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ صلح آقا امام حسن، گوشہ نشینی آقا امیر المؤمنین اور مبارزات آقا امیر المؤمنین اور امام سجاد کی اسیری اور امام باقر اور امام صادق کے جو ہے علوم کا پھیلانا، اور اس طرح آپ آگے جائیں، ہر امام نے جو امامت کی ہے مشترکہ لوگوں کی رہبری کی، اس کے علاوہ سب نے مخصوص کردار بھی ادا کیے ہیں۔ اور یہ بھی بہت عجیب ہے ہمارے ائمہ کے۔ تو ہم پہلے ہی ثابت کر چکے کہ امام کا تقرر رسول کے توسط سے من جانب اللہ ہوتا ہے، کیونکہ خداوند علیم و خبیر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کون عصمت کے رتبے پہ فائز ہیں، اور اس سے کسی گناہ یا اشتباہ کا اظہار ممکن نہیں، یہ صرف خدا جانتا ہے۔ بس نبی کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جانشین کو لوگوں سامنے متعارف کرائیں۔